معزز سامعین کرام، حضران محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ کفایت علی مراد آبادی لکھتے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ معزز سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس نے بھی زندگی کا میٹھا میٹھا شربت پیا ہے، اسے ایک نہ ایک دن موت کا کڑوا کڑوا گھونٹ ضرور پینا پڑے گا۔ اور ایک عربی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، لنا ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابن للخرابی۔ وہ عربی شاعر لکھتے ہیں کہ ہمیں روزانہ ایک فرشتہ پکار پکار کر اعلان سناتا ہے، لدو للموتی، جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا، وابن للخرابی، اور جو بھی تعمیر کی جاتی ہے وہ ڈھانے کے لیے تعمیر کی جاتی ہے۔ گویا کہ اس دنیا میں جو بھی آئے اس کو ایک نہ ایک دن ضرور فنا ہونا ہے۔ آدمی چاہے کسی بھی دین و مذہب کا معتقد ہو یا نہ ہو، لیکن اسے یہ بات معلوم ہے
کہ اسے ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن آج ہم موت کا تصور نہیں کرتے، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، رب کو یاد نہیں کرتے۔ آج ہم دنیا کے حسین مناظر کے فریب میں آ چکے ہیں، آج لوگوں کو آخرت کی یاد نہیں ہے، آج ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں، یہ سب جانتا ہے مجھے موت آنی ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ اصل ٹھکانہ وہ تو قبر ہے، دنیا تو دار فانی ہے، دار فانی سے دار بقا کی طرف سب کو کوچ کرنا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے، آدمی چاہے اپنے وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا حاکم کیوں نہ ہو، صاحب ثروت کیوں نہ ہو جائے، وہ کتنے ہی بڑے قسم کا آدمی کیوں نہ ہو جائے، لیکن موت اس کو بھی پا کر رہی۔ موت نے کسی کی جان کو نہ بخشا، بلکہ موت تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے۔ موت اسے بھی آتی ہے جو بڑے بڑے بنگلے میں رہتے ہیں، موت اسے بھی آتی ہے جو بڑی بڑی تعمیروں میں رہتے ہیں، موت اسے بھی آتی ہے جو بڑے بڑے قلعوں میں رہتے ہیں، موت اسے بھی آتی ہے جو ایک جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے۔ کیوں نہ ہو، رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے لوگو، تم جہاں کہیں بھی رہو، تمہیں موت پا کر ہی رہے گی، چاہے تم بڑے بڑے بنگلے میں رہو، چاہے بڑی بڑی تعمیروں میں رہو، چاہے بڑے بڑے قلعے میں رہو، جہاں کہیں بھی رہو تمہیں موت پا کر ہی رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں رہو پھر بھی تجھے موت پا کر ہی رہے گی۔ یہ نہ سوچنا کہ میں مضبوط قلعے میں رہوں گا، بڑے بڑے بنگلے میں رہوں گا، بڑی بڑی تعمیروں میں رہوں گا تو مجھے موت نہیں آنے والی، ایسا کچھ نہیں۔ کون نہیں جانتا، قارون اتنا بڑا بادشاہ جو خزانے کا بہت سے خزانے کا مالک تھا، موت نے اس کو بھی نہ چھوڑا۔ کون نہیں جانتا، فرعون کو بھی موت آئی، ابو جہل کو بھی موت آئی، شداد کو بھی موت آئی، یہ بڑے قسم کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، موت نے اس کو بھی نہ بخشا۔ تو گویا کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آدمی اپنے وقت کا حاکم کیوں نہ ہو، آدمی اپنے وقت کا سردار کیوں نہ ہو، آدمی اپنے وقت کا سرور کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی موت اس کو پا کر ہی رہے گی۔ وہ کہیں پر بھی رہے، موت اس کو پا کر ہی رہے گی، اور موت کا فیصلہ اتنا اٹل ہے، رب فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے، یعنی موت کا جو وقت مقرر ہے موت اس وقت آ کر ہی رہتی ہے، موت اس کو پا کر ہی رہے گی۔ آدمی کہیں پر بھی رہو، آدمی کہیں پر بھی رہے، ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں، بنگلہ دیش میں رہے یا کہیں پر بھی، اگر موت کا وقت آ جائے تو اس کو کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ اور ہم لوگ کرتے کیا ہے، جب آدمی بستر مرگ پر لیٹا ہو ہم تعویذ کا انتظام کرتے ہیں، جادو منتر کرتے ہیں، لیکن یاد رہے ایک عربی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا، اذا المنیۃ انشبت اظفارہا، کہ جب موت اپنے ناخنوں کو چبھو دیتی ہے، موت جب اپنا پنجہ گاڑ دیتی ہے تو اس وقت وَأَلْغَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، تو اس وقت ہر تعویذ بے سود ہو جاتا ہے، ہر تعویذ بے سود ہو جاتی ہے، ہر منتر ہر جادو بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بستر مرگ پر چاہے کوئی بھی آدمی لیٹے، نہ تعویذ کام کرتی ہے، نہ جادو کام کرتا ہے، نہ منتر کام کرتا ہے، اس لیے کہ موت کا وقت آ چکا ہے۔ رب نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ آگے موت ہوتی ہے نہ پیچھے موت ہوتی ہے، بلکہ اس کے مقررہ وقت پر ہی موت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے موت سب کی برابر نہیں ہوتی، موت سب کی یکساں نہیں ہوتی ہے۔ آپ دنیا کی حالات کا مشاہدہ کریں، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا۔ دنیا کے لوگوں کی حالتوں کو دیکھیں، جب دنیا کے لوگوں کی حالتیں یکساں نہیں ہیں تو موت یکساں کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں
اسی دنیا میں ایک آدمی بڑا بادشاہ ہے، ایک آدمی حاکم ہے، ایک آدمی افسر ہے، ایک آدمی صاحب ثروت ہے، ایک آدمی مالدار ہے، اور اسی دنیا میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اتنا غریب ہے، رہنے کے لیے مکان کا محتاج، کھانے کے لیے دانے کا محتاج، پینے کے لیے پانی کا محتاج۔ اسی دنیا میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کچھ ایسے بھی آدمی ہوتے ہیں جو چلنے کے لیے جو پاؤں سے معذور ہیں۔ کوئی ایسا بھی آدمی ہے جو آنکھوں سے معذور ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لونجھا ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا سب کی زندگی یکساں ہے؟ کیا سب کی زندگی برابر ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لنگڑا ہے، جو آنکھوں سے معذور ہے، جس کے اندر نقائص ہیں، جو کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، غریب آدمی، لنگڑا آدمی، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کا محتاج، دوسرے کے سہارے کا محتاج، آنکھوں سے معذور ہے، دنیا کے حسین مناظر کو دیکھ نہیں سکتا، یہ محتاج ہے کہ ہم دوسرے آدمی کو کیسے دیکھیں، اس کی رنگت کیسی ہے، اس کی خوبصورتی کیسی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی شکلیں کیسی ہے۔ وہ آدمی کسی کو دیکھ نہیں پاتا، وہ آنکھوں سے معذور ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ میں رہتی دنیا ہی میں مر گیا۔ ویسے ہی لونچا آدمی، لگڑا آدمی، اس کی یہ بھی اپنی زندگی میں روتے رہتا ہے، وہ ترس کھاتا ہے کہ میری زندگی بھی کیسی زندگی ہے، میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے حساب سے ہل کر جا نہیں سکتا، میں چل کر جا نہیں سکتا، میں دوسرے کا محتاج ہوں۔ لیکن ایک آدمی جو صحیح ہے، تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، اعضاء بالکل ٹھیک ہے، وہ جہاں چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے، وہ جو چیزیں دیکھنا چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق دیکھ لیتا ہے۔ تو جب دنیا کی زندگی میں لوگوں کی حالتیں یکساں نہیں ہے، اسی طریقے سے ایک آدمی بادشاہ ہے، ایک آدمی امیر ہے، ایک آدمی صاحب ثروت ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، آرام سے زندگی گزارتا ہے، چین و سکون کے ساتھ رات میں نیندیں لے رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی جو غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، سونے کے لیے سوتے وقت کوئی چین و سکون نہیں ہوتا۔ ایک آدمی تو گویا کہ دنیا میں لوگ دو قسم کے پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو بڑی ہی راحت و سکون کے ساتھ رہتے ہیں، ایک وہ جس کو چین و سکون کا کوئی اثر بھی جو چین و سکون بھی نہیں پاتا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو چین و سکون بھی نہیں پاتا، وہ تو ہمیشہ کوشش کرتا ہے چین و سکون کہاں سے ملے۔ لیکن یاد رہے، جب دنیا کے لوگوں کی یہ حالت ہے تو موت کے وقت بھی سب کی حالتیں برابر نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی بندہ مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، پارسا ہو، صالح ہو، تو اس کی روح بڑے آرام سے قبض کی جاتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جو فاسق ہو، فاجر ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، خطاکار ہو، تو اس کی روح کو الگ طریقے سے قبض کی جائے گی۔ اور جو انتہائی قسم کا کافر ہو، جو ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرے، اس کی موت تو نہایت خطرناک ہوتی ہے۔ تو سب کی موتیں برابر نہیں ہوتی۔ آئیے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، جب فرشتے بندے مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، جب متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس وقت روح جو قبض کرتے ہیں تو وہ بڑے آرام سے روح کو قبض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک جان تو نکل جا، کانت فی الجسد الطیبہ، جو پاک بدن میں تھی، اے پاک جان، اے پاک روح تو نکل جا جو پاک بدن میں تھی، اخرجی حمیدتن، تو نکل جا، تو قابل تعریف ہے، تو قابل تعریف ہے۔ اس طریقے سے روح کو نکالتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بشارت بھی دیتے ہیں، وَأَبْشَرِي بِرُوحٍ وَرَيْحَانٍ وَغَيْرِ غَضَبَانٍ، اور تجھے راحت، چین و سکون اور اس رب کی بشارت ہے جو تجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے بندے مومن کی روح کو قبض کرتے ہیں، جو صالح متقی بندہ ہوتا ہے اس طریقے سے قبض کرتے ہیں اور اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب لے جاتے ہیں تو فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں کہ اے پاک جان، تیرا آنا مبارک ہو، تو پاک بدن پر تھی۔ تو اس طریقے سے فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں، تجھے راحت
کی بشارت ہے، تجھے اس رب کی بشارت ہے جو تجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن جب بندہ کافر ہو یا بندہ فاسق و فاجر ہو تو اس وقت روح قبض کرتے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں اخرجی ایتها النفس الخبیثہ، اے خبیث جان، اے خبیث روح نکل جا، کانت فی الجسد الخبیث، تو ناپاک بدن پر تھی، اخرجی ذمیمتن، تو نکل جا، تو قابل مذمت ہے، تو برائی کے لائق ہے، وہ ابشری بحمیم و غساق، اور تجھے گرم گرم پانی اور پیپ کی بشارت ہے۔ اس طریقے سے فرشتے روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ تو جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو صالح ہوتا ہے، اس کی موت بڑی اچھی طریقے سے ہوتی ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو بندہ فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، اس کی روح کو بڑی بے دردی سے نکالی جاتی ہے۔ یاد رہے آج ہم اس دنیا میں ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو توبہ کرنا چاہیے، صدق دل سے توبہ کرنا چاہیے، ایسی توبہ جو دوسروں کے لیے نصیحت ہو۔ توبہ نصوحہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جس گناہ سے ایک مرتبہ توبہ کر چکا، دوبارہ وہ گناہ وہ نہ کرے، اس کی طرف جھانک کر بھی نہ دیکھے، یہ توبہ نصوحہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، میرے عزیزو، سب کی موت یکساں نہیں ہوتی ہے، موت کا وقت متعین ہے، لیکن یاد رہے آج تو ہم نماز چھوڑتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چغل خوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ساری برائیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں حضرت شبلی علیہ الرحمہ نے جب ایک مرتبہ ان کی تہجد کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو آسمان میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ حضرت شبلی نہ رہے، لیکن جب دو بزرگ آدمی حضرت شبلی کی بارگاہ میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو باحیات ہے۔ تو ان دو بزرگوں نے پوچھا کہ اے حضرت شبلی علیہ الرحمہ، آپ کی موت کا ڈنکا آسمانوں میں بج رہا ہے، ایک بلی کہہ رہی تھی کہ آج حضرت شبلی کا انتقال ہو چکا، آپ تو یہاں باحیات ہیں۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس بلی نے سچ کہا، ہوا یہ تھا کہ آج میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی تھی، اس لیے میری موت کا چرچا آج آسمانوں میں ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچیں نماز تہجد کی قضا ہو گئی تو موت کا صحرا بج رہا ہے، موت کا ڈنکا بج رہا ہے، لیکن آج ایک ہم ہیں جب پنجگانہ نماز کو نہیں پڑھتے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو جیتے جی دنیا میں، اس رہتی دنیا میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مردہ ہیں۔ مردہ کیسے نہیں؟ یاد رہے ایک جانور بھی چلتا ہے، ہم بھی چلتے ہیں، ایک جانور بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، ایک جانور بھی پیتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں، ایک جانور بھی سوتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں، لیکن ہم اگر عبادت نہ کریں تو ایک جانور میں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ کوئی فرق نہیں۔ گویا کہ ہم اسی رہتی دنیا میں چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، لیکن ہم مردہ کہلاتے ہیں، ہم زندہ نہیں کہلاتے۔ باڈی چل رہی ہے، جسم چل رہا ہے، اعضاء کام کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، اس لیے ہم مردہ کہلاتے ہیں۔ یاد رہے موت کو کس قدر قریب سے تصور کرنا چاہیے، دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ ہم سب کے آقا و مولا حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، تو دنیا میں اس طرح گویا کہ تم مسافر ہے، یعنی جس طریقے سے مسافر سفر میں جانے سے پہلے سامان سفر کو تیار کرتا ہے، زیادہ راہ لیتا ہے، سفر کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لیے ساری چیزوں کو مہیا کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، تب وہ آغاز سفر کرتا ہے۔ بلا تشبیہ یہ دنیا بھی مسافر خانہ ہے، اس میں آؤ تو سامان سفر کی تیاری کرو، اس میں زیادہ راہ لے لو کہ آخرت میں جب اس دنیا سے کوچ کرنا ہے تو وہاں زیادہ راہ لے کے جانا ہے۔ وہ زیادہ راہ کیا ہے؟ نیکیاں ہے،
پرہیزگاریاں ہیں کہ اگر اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں وہ زندگی گزارے تو یقیناً وہ بندہ مومن اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اذا امسیتا فلا تنتظر المساء، کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، یعنی یہ نہ سوچو کہ شام ہو گئی تو اب صبح کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ موت کو اتنا قریب سے تصور کرو، جب شام کر جاؤ تو اس وقت اس چیز کا انتظار نہ کرو کہ میں صبح بھی کر لوں گا۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کر چکو تو شام کا انتظار مت کرو۔ یہ نہ سوچو کہ میں شام کر پاؤں گا، کہ جب ہماری زندگی کا اتنا بھروسہ نہیں کہ صبح کروں تو شام کا کوئی بھروسہ نہیں، شام کروں تو صبح کا کوئی بھروسہ نہیں، تو اے غافل انسان تو یاد رکھ تو کس دہلیز پہ جا رہا ہے، تو کس راستے پر چل رہا ہے، تجھے کس راستے پر چلنا چاہیے تھا لیکن آج تو کون سا راستہ اختیار کر بیٹھا ہے۔ حضرات، موت کو تو اتنا قریب سے تصور کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا انداز دیکھیے، وہ صحابہ کرام جن کا مقام اعلیٰ ہے، جن کا مقام عرفہ ہے، جو رتبے میں بہت بڑے، بہت سے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود ہم صحابہ کرام کی اتباع نہیں کرتے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو سلف صالحین کی اتباع کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔